الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کا یہ نیا سلسلہ قبر والوں کے واقعات لے کر حاضر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزری ہوگی یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزری ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر گزری ہوگی۔ انسان جیسی زندگی گزارے گا مرنے کے بعد انسان ویسی ہی جزا پائے گا۔ اچھی زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد انسان کو اچھی جزا ملے گی، بری زندگی گزارے گا تو مرنے کے بعد بندے کو بری جزا ملے گی۔ الغرض انسان جیسی زندگی گزارے گا مرنے کے بعد ویسی ہی اس کو جزا ملے گی۔ اور جزا و سزا کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ بندے کی قبر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا ہوگا۔ بظاہر ہمیں نظر آنے والی ایک جیسی قبریں، سب کی حیت بھی ایک جیسی ہے، سب مٹی کی ہیں، بالکل ایک سیدھ میں ہیں، مگر یاد رکھیے ساری نظر آنے والی ایک جیسی قبریں اندر سے بھی ایک جیسی ہی ہیں ایسا نہیں ہے۔ کسی قبر کے اندر مردے کا چہرہ قبلے کی جانب ہے تو کسی قبر کے اندر نہیں ہے۔ کسی قبر کے اندر مردے کا کفن سلامت ہے تو کسی قبر کے اندر نہیں ہے۔ کسی قبر کے اندر مردے کا جو جسم ہے یہ صحیح ہے، درست ہے، اور کسی قبر کے اندر نہیں ہے۔ کوئی قبر اپنے مردے پر کشادہ ہے اور کوئی قبر اپنے مردے پر تنگ ہے۔ کوئی قبر اپنے مردے کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے تو کوئی قبر اپنے مردے کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہر قبر کے اندر مردے سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ کوئی مردہ سوالات کے جوابات دینے میں کامیاب رہتا ہے تو کوئی مردہ سوالوں کے جوابات دینے میں ناکام رہتا ہے۔ ہر قبر اپنے مردے کو دباتی ہے۔ کسی کا دبانا اپنے مردے کو ایسا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو فرط شفقت سے دباتی ہے، اور کوئی قبر اپنے مردے کو اس قدر زور سے دباتی ہے کہ اس مردے کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ہر قبر کے اندر مردہ پچھتاتا ہے۔ کسی کا پچھتانا اس بات پر ہے کہ وہ دنیا کے اندر زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا، اور کوئی مردہ اپنی قبر کے اندر اس لیے پچھتاتا ہے کہ اس نے زمین کے اوپر گناہ کیوں کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیوں کی۔ ہر مردے کا کفن جو ہے یہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ کسی مردے کا کفن جنتی کفن میں تبدیل کیا جاتا ہے اور کسی مردے کا کفن دوزخی کفن سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک جیسی نظر آنے والی قبریں جن کی حیت بھی ایک جیسی ہے، جو بالکل ایک جیسی نظر آ رہی ہیں، یہ اندر سے بھی ایک جیسی ہی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے اس نئے سلسلے کے اندر ہم سنیں گے قبر والوں کے واقعات۔ ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل کہ ایک مردہ اپنی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے تو وہ کس اچھے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ انشاءاللہ عز و جل نیت بھی کریں گے کہ اس اچھے عمل کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں تاکہ مرنے کے بعد ہماری قبر بھی روشن ہو، وسیع ہو، ہماری قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو۔ اس سلسلے کے اندر ہم سنیں گے کہ ایک مردہ اپنی قبر کے اندر
اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے تو وہ کس برے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ نیت بھی کریں گے کہ انشاءاللہ عز و جل اس برے عمل کو اپنی عملی زندگی سے ہم ختم کریں گے تاکہ ہماری جو قبر ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج قبر والوں کے واقعات کا پہلا سلسلے میں قبر والوں کا پہلا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع غرقد تشریف لا کر دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلانا کو، یا آپ نے یوں فرمایا، کیا تم نے فلاں اور فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ پھر فرمایا، ابھی ابھی فلاں کو اس کی قبر میں بٹھا کر مارا گیا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انسان کے تمام مخلوقات نے سنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ابھی دوسرے کو بٹھا کر مارا گیا، اور اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جس کو جن و انسان کے علاوہ تمام مخلوق نے سنا ہے۔ اگر تمہارے دل میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سن رہا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ان دونوں کا جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو تھاما ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب ایک شخص تھا۔ اچانک ہمارے سامنے دو قبریں آئیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کسی بڑے معاملے کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ فَأَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِجَرِيدَةٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے کوئی تم میں سے جو کوئی ٹہنی اور شاخ لائے؟ حضرت سیدنا ابی بکرہ فرماتے ہیں، میں اور وہ جو ایک شخص تھا، ہم دونوں ٹہنی تلاش کرنے کے لیے دوڑے، تو میں دوسرے شخص کی بانسبت پہلے ٹہنی اور شاخ کو لے آیا۔ فَأَتَيْتُهُ بِجَرِيدَةٍ، تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹہنی اور وہ شاخ پیش کی۔ فَكَسَرَهَا نِصْفَيْنِ فَأَلْقَى عَلَى ذَا قَبْرِهِ قِطْعَةً وَعَلَى ذَا قَبْرِهِ قِطْعَةً، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاخ اور اس ٹہنی کے دو حصے کیے، ایک حصہ اس قبر پر لگایا اور دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قبر پر لگایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ يُهَوَّنُ عَلَيْهِمَا مَا كَانَتَا رَطَبَتَيْنِ، ارشاد فرمایا جب تک یہ ٹہنی، یہ شاخ جو ہے تر رہے گی، ان دونوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، وَمَا يُعَذَّبَانِ إِلَّا فِي الْبَوْلِ وَالْغِیبَةِ، ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب جو ہے وہ پیشاب اور غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے قبر والوں کے واقعات میں دو قبر والوں کے واقعات کو سنا۔ ان دونوں واقعات کے اندر
دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ ایک کو عذاب کی وجہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ ہم انشاءاللہ عز و جل اصلاحی مضمون کی طرف بھی آتے ہیں اور اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی پھول سنیں گے، مگر یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک مدنی پھول کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر میں ہونے والے عذاب کو پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس برے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو اس حدیث پاک میں غور کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جو کہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا اے عام لوگو اللہ عز و جل تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ عز و جل اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے اور ان برگزیدہ رسولوں کو غیب کا علم دیتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر غیب کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم نے قبر والوں کے دو واقعات کو سنا، ان دونوں واقعات کے اندر قبر والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا ان کا پہلا سبب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا تھا۔ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیشاب سے بچو، کیونکہ عام طور پر جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ اسی سے ہی ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا قبر میں ہونے والے عذاب کا سبب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سفر کے دوران رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری۔ بڑھیا کے گھر کے قریب ایک قبر تھی۔ رات کو اس قبر سے آواز آ رہی تھی بول وما بول شن وما شن، یعنی پیشاب پیشاب کیا ہے، مشکیزہ مشکیزہ کیا ہے۔ میں نے اس آواز کے تعلق سے اس بڑھیا کو پوچھا تو بڑھیا نے میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ قبر میرے شوہر کی قبر ہے اور اس کو دو خطاؤں کی، دو جرم کی سزا مل رہی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ یہ جب بھی پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ میں اسے نصیحت کرتی تھی، سمجھاتی تھی، اسے کہتی تھی کہ جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ اپنے پاؤں کو کشادہ کرتا ہے، مگر تم کتنے بدنصیب ہو کہ پیشاب کرتے ہوئے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، مگر یہ میری کسی بات پر بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے شنن وما شنن یعنی مشکیزہ اور مشکیزہ کیا ہے اس کے تعلق سے پوچھا کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو بڑھیا نے جواب دیا ایک دفعہ ایک پیاسا شخص میرے شوہر کے پاس پانی مانگنے کے لیے آیا، اس نے پانی مانگا، میرے شوہر نے اسے ستاتے ہوئے، اسے تنگ کرتے ہوئے خالی مشکیزے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ وہاں پر جا کر پانی پی لو۔ وہ شخص، پیاسا شخص بے تابانہ ہو کر مشکیزے کی طرف لپکا۔ جب مشکیزے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ مشکیزہ تو خالی ہے۔ وہ شخص وہیں پر گر پڑا اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ پیشاب کی چھینٹو سے نہ بچنا عذاب قبر کا سبب ہے۔ اللہ کریم ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ دوسرے قبر والے کو عذاب کا جو سبب حدیث پاک کے اندر بتایا گیا وہ لوگوں کا گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا۔ غیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں منع کیا، اور پھر ارشاد فرمایا کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ گویا کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کے گوشت کا ٹکڑا اتارا جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا اس کو قلبی تکلیف دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت کرنے کو اس کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا غزا او سافر ضم الرجل المحتاج الى رجلین موسرین یخدمہما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جہاد کے لیے یا سفر کے لیے روانہ ہوتے تو آپ ہر دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کر دیتے کہ یہ غریب مسلمان امیروں کی خدمت کرے اور یہ امیر اس کو کھلائیں، گویا کہ یوں ہر ایک کا کام چلتا رہے گا۔ اسی دستور کے مطابق سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو امیر شخصوں کے ساتھ کر دیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے کھانا بنائیں گے اور یہ ان کو کھانا کھلائیں گے، اور یوں ہر ایک کا کام چلتا رہے گا۔ ایک دفعہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا نہ بنا سکے اور آپ سوئے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے کھانے کے تعلق سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ تھا اور یوں میں کھانا تیار نہ کر سکا۔ تو اس پر ان دونوں شخصوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں اور ان سے ہمارے لیے کھانے کو طلب کریں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچن کے خادم سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا۔ چونکہ کچن کا کھانا ختم ہو چکا تھا تو حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچن میں تو کھانا نہیں رہا، کھانا تو ختم ہو چکا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان دو شخصوں کے پاس آئے اور ان کو آ کر کہا کہ کچن کا کھانا ختم ہو چکا ہے۔ اس پر ان دونوں شخصوں نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیبت کرتے ہوئے کہا کہ اسامہ نے بخل کیا۔ فلما جاء الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر جب وہ دونوں شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قال لہما، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ما لی ارا خضرۃ اللحم فی افواہکما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے منہ میں گوشت کی رنگت کو دیکھتا ہوں؟ اس پر ان دونوں نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ ما تناولنا یومنا ھذا اللحم، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم آج کے دن ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ قال بل ذللتم تأکلون لحم سلمان و اسامہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ تم نے سلمان اور اسامہ کی غیبت کی ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اس مسلمان کا گوشت کھاتا ہے۔ تو پتہ چلا کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایسی قوم سے گزرا جن کے ناخن پتل کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے سینے کو
اور اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، میں نے کہا اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور تو کیجئے، غیبت جو ہے یہ کس قدر بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں جس حدیث پاک سے غیبت کی تعریف بھی واضح ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کچھ غیبت کے احکام سنتے ہیں اور پھر اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون ما الغیبۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ پوچھتے تو یہ ادباً آگے سے عرض کرتے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کو اس برائی کے ساتھ یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ برائی جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر پائی جائے تب بھی غیبت ہے؟ قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، فرمایا اگر اس کے اندر پائی جائے تو غیبت ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس کے اندر نہیں پائی جا رہی پھر تو وہ بہتان ہوا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث پاک سے بہتان اور غیبت کی تعریف واضح ہوتی ہے کہ مسلمان کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی کے اندر اس کے اس عیب کو بیان کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اگر اس کے اندر وہ عیب پایا جائے تو غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر عیب نہ پایا جائے تو بہتان ہے۔ اب آئیے غیبت کے تعلق سے کچھ احکام سنتے ہیں۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں۔ برائی کو جس نوعیت سے سمجھا جائے گا سب غیبت میں داخل ہیں۔ ایک صورت غیبت کی نقل بھی ہے، مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر چلے، یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے، یہ بھی غیبت ہے۔ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے، مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے۔ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف و اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے، اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے۔ ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گناہ گار ہوگا، غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غیبت کی تباہ کاریاں ہم نے سنی، غیبت کی وعیدات کو سنا، قرآن مجید کی آیت کو سنا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سنا، اس کے ساتھ ساتھ غیبت کی تعریف اور کچھ احکام کو بھی سنا۔ غیبت کے تعلق سے مزید معلومات کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت میں عرض کرتا چلوں، خود امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اس عنوان کے تعلق سے اردو کے اندر اتنی ضخیم کتاب کوئی ہو تو میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے، اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کتاب میں غیبت کی تقریباً 1800 سے زائد مثالوں کو ذکر کیا ہے۔ جی میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل غیبت کے تعلق سے بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس میں غیبت کے علاوہ بھی مدنی پھول ہیں جن سے انشاءاللہ عز و جل آپ مستفیض ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے کے اندر ایک اور قبر والوں کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے۔
ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔